بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 22ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، افتح، تو کھول دے، لی، میرے لیے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کیا کھول دے، ابواب فضلک، اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دے، وانزل، اے میرے اللہ، تو نازل کر، علیہ، میرے اوپر، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کیا چیز نازل کر، برکاتک، اپنی برکتوں کو نازل کر، وفقنی، اے میرے اللہ، تو مجھے توفیق دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس چیز کی توفیق دے، لموجبات مرضاتک، ایسی چیزوں کی توفیق دے جن سے تیری رضا حاصل ہو جائے، واسکنی، اے میرے اللہ، تو مجھے سکونت دے، میرا مسکن بنا دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں، کس چیز کو میرا مسکن بنا دے، بے حبوحات جناتک، اپنی جنت کے باغوں کو، یا مجیبہ دعوت المسترین، اے وہ ذات جو مستر لوگوں کی دعوت کو قبول کرتی ہے، سنتی ہے، اے وہ ذات جو مستر لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ ناظرین، آج کے دعا میں درخواست کی جا رہی ہے 4 چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ اے میرے مالک، تو میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کو کھول دے۔ یہ فضل ہے کیا؟ راغب اصفہانی نے کہا، الفضل الزیادۃ عن الاقتصار، یعنی کسی چیز کا کم سے زیادہ ہونا۔ یعنی معلوم ہوا کہ فضل کا معنی ہے زیادہ ہونا۔ خداوند عالم کا فضل اس کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے اور اس کی برکت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم لوگ خاسرین میں ہوتے، گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے۔ تو اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کے اوپر خدا نے اپنا فضل و کرم کیا، خدا نے اپنی رحمت نازل کی، گویا وہ بندہ فائدے میں ہے، اور جس بندے پر خدا نے اپنا فضل، اپنا کرم نازل نہیں کیا، وہ نقصان میں ہے۔ اور ناظرین، یہ فائدہ اور یہ نقصان ہم اور آپ جو سمجھ رہے ہیں، یہ وہ نقصان اور فائدہ نہیں ہے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ وہ نقصان کیا ہے، وہ فائدہ کیا ہے۔ اسی فضل کے سلسلے میں دعائے کمیل میں امام علی نے فرمایا، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اے میرے اللہ، تو جب ہمارا معاملہ کرنا تو اپنے فضل و کرم کے ذریعے سے کرنا، اپنے عدل کے ذریعے سے نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا بند عالم ہمارا معاملہ، ہمارا حساب اپنے عدل سے کرے گا تو ہمارا معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، چونکہ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو خطا کار ہیں، تو ہمارا معاملہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹھکانہ جہنم ہونا چاہیے، ہمارے اوپر عذاب خدا ہونا چاہیے۔ لیکن امام دعا کر رہے ہیں کہ اے پالنے والے، جب تو ہمارا معاملہ کرنا تو اپنے فضل سے کرنا، اور خدا بند عالم اگر اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کرے گا، ہمارا حساب کرے گا، تو پھر خدا بند عالم ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، اور خدا بند عالم ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ دوسری درخواست، اے میرے پالنے والے، تو اس ماہ رمضان میں میرے اوپر اپنی برکت نازل فرما۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ راغب اصفہانی نے کہا، البرکت ثبوت الخیر الالہی فی الشیء۔ راغب اصفہانی نے کہا، کسی چیز میں الہی خیر کا ہونا یہ برکت کہلاتا ہے۔ اگر الہی خیر پایا جا رہا ہے، خدا کی جانب سے خیر پایا جا رہا ہے، تو وہ چیز بابرکت ہوتی ہے۔ اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ برکت کا مطلب زیادہ دکھنا ہی ہو، کبھی کبھی کوئی چیز دکھنے میں تو کم ہوتی ہے لیکن وہ بابرکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ خود جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات دیکھ لیجئے، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو ان کی عمر 18 سال ہے، لیکن کتنی بابرکت ذات ہے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز دیکھنے میں تو کم لگتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بابرکت نہ ہو، بلکہ وہ بابرکت ہوتی ہے۔ یہ ماہ رمضان پورا مہینہ بابرکت ہے، اس کی رات بابرکت، اس کا دن بابرکت۔ تیسری درخواست
کہ اے میرے مالک تو مجھے توفیق دے ان چیزوں کی جن کے ذریعے سے تیری رضا حاصل ہو جائے، یعنی خداوند عالم ہمیں توفیق دے ان چیزوں کی، ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جن اعمال کو ہم انجام دے تو خدا کی رضا حاصل ہو جائے۔ ناظرین، بہت سارے اعمال ہیں جن سے خداوند عالم کی رضا حاصل ہوتی ہے، جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، کسی مومن کو دیکھنا، اس کی حاجت روائی کرنا، مومن کو اپنا بھائی سمجھنا، اس کی دلی حاجت کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں اور بھی ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو سبب بنتے ہیں خدا کے راضی ہونے کا۔ اس دعا میں توفیق مانگی جا رہی ہے۔ یہ توفیق ہے کیا؟ امام علی فرماتے ہیں التوفیق عنایتن، توفیق عنایت ہے خدا کی، یعنی یہ توفیق بھی ایسی چیز ہے جسے خدا سے مانگنا پڑے گا۔ اگر خداوند عالم کی توفیق آپ کو نصیب نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی کوئی کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو لہٰذا سب سے بڑی چیز ہے کہ خداوند عالم کی توفیق آپ کو نصیب ہو۔ اسی لیے اس ماہ رمضان کی اکثر دعاؤں میں خدا سے عمل خیر کی توفیق مانگی گئی ہے۔ پھر امام علی نے فرمایا التوفیق رحمتن، کہ توفیق اللہ کی ایک رحمت ہے، اور آپ جانتے ہیں خداوند عالم جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے کو اس طریقے سے بنایا ہے، آپ نے اپنے کو اس طرح آمادہ کیا ہے کہ خداوند عالم آپ کے اوپر رحمت نازل کرے، تو بے شک خدا آپ کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے گا۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم صرف دعا نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے بھی۔ چوتھا فقرہ جس میں دعا کی جا رہی ہے کہ اے میرے مالک تو میرا مقام، میرا مسکن جنت کے باغوں کے درمیان قرار دے۔ تو ناظرین، جنت میں جانے کی تمنا اور خواہش ہر بندے کو ہوتی ہے۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ، اس کا مقام جنت ہو۔ تو کیا جنت آپ کو ایسے ہی مل جائے گی؟ نہیں ناظرین، کچھ شرائط ہیں جن کی بنا پہ جنت آپ کو ملے گی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں، اگر انسان ان 6 چیزوں کو انجام دے گا تو اس کو جنت ضرور ملے گی، لیکن اگر آپ نے انجام نہیں دی تو پھر آپ کی دعا بسود ہوگی۔ پہلی شرط، پیغمبر اسلام نے فرمایا کبھی بھی جھوٹ سے کام نہ لو، یعنی کبھی بھی کوئی قضیہ ہو، کبھی بھی کوئی معاملہ ہو تو آپ سچ سے کام لیں، ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں۔ دوسری شرط، پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ اگر کسی انسان نے آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھائی ہے تو آپ خائن نہ ہوں بلکہ اس کے ساتھ امین بنے رہیں۔ تیسری شرط، پیغمبر نے فرمایا کہ وعدہ خلافی نہ کرو، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کا کسی سے وعدہ کیا ہے تو اپنی زبان پر باقی رہیں اور وعدے پر اٹل رہیں، کبھی وعدے سے مکرے نہیں، وعدہ خلافی نہ کریں۔ چوتھی شرط، پیغمبر نے فرمایا کبھی بھی خواہشات کی بیجا پیروی نہیں کرنی چاہیے، یعنی آپ کی خواہشات اگر بیجا ہیں، یعنی ایسی خواہشات جو آپ کو خدا سے دور کرنے والی ہیں، تو آپ اس کی پیروی ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیجا خواہشات کی پیروی کرے گا تو اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جنت کا خدا سے مطالبہ کرے۔ اگر جنت چاہیے تو پھر اپنی بیجا خواہشات کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ پانچویں شرط، پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھو، یعنی اپنے اختیار میں رکھو۔ کیا مطلب اختیار کا؟ کیا مطلب کنٹرول کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو خداوند عالم نے حرام قرار دی ہیں، جن چیزوں کو دیکھنا خدا نے حرام قرار دیا ہے، کبھی بھی ان آنکھوں سے ان چیزوں کو نہ دیکھا جائے۔ اور اگر آج تک کبھی ہم نے دیکھا بھی ہے تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔ چھٹی شرط، پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کی حفاظت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذریعے سے ظلم ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان کے صدقے میں تو اپنا فضل و کرم ہم پر نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، اور اسی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔